अल्लाह ताला फरमाता है वमन यतवक्कल अलल्लाह वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो अल्लाह ताला से डरता है, तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके मुश्किल से निकलने के रास्ते बना देते। मेरे भाइयों, बड़ी मुश्किल है, एलसी बंद है, कंटेनर कराची में फंसे हुए हैं, चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मसाइल पैदा हो रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई हैं, और ऊपर से जो शैतान के कारिंदे हैं जिन्होंने आगे रमजान शिव कमाना है, बड़ी सुनते हैं जब बयान करते हैं। मैं कल ही देख रहा था जी, कारी साहब ने बयान किया कि भाई रजब शरीफ में जो बंदा नफली रोजे रखेगा अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देगा। हाँ जी, सारे ऊंची ऊंची सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कहा ये तो अच्छी बात है, नफली रोजे रखना भी बड़ी अच्छी बात है, शबान के रोजे रखना भी अच्छी बात है, रजब के रोजे भी रखें, आगे रमजान की भी अल्लाह तौफीक दे। मगर याद रखिए, अगर नीयत है ना भी कर लो, जमा कर लो, ज़ख़ीरान रोजी कर लो, अगर रमजान शरीफ लुटांगे मुसलमानों मुंह ते मारे जान के रोजे, ना नमाजा काम ना ये रोजे काम आएंगे। और ये मैं जज्बाती तौर पे नहीं कह रहा, हज, नमाज, ज़कात, जिहाद, बड़ी बड़ी इबादत, अगर अल्लाह ताला की जो मनहियात हैं, अल्लाह ताला की जो हराम करदा चीजें हैं, अगर उनसे नहीं बचते तो ये सारी की सारी इबादत बातिल हो जाएंगी, नाकारा हो जाएंगी, का कोई फायदा नहीं। बल्कि उलमा तो फरमाते हैं कि कलमा पढ़ के बंदा मुसलमान तो हो जाता है, दीनदार कब होता है? दीन वाला दीनदार बंदा वो होता है जो अल्लाह की हराम करदा चीजों से बच जाए और अल्लाह जल्ल शानू के हलाल करदा जो दायरा कार है उसके अंदर रह के जिंदगी गुजारे, वो बंदा दीनदार है। और चार चीजें, इन जो हम मनियात हैं या हराम करदा चीजें हैं, चार चीजें तो बहुत जरूरी हैं, उनके बगैर कोई नेकी काम नहीं। हमारे यहां जब भी कोई मुश्किल आती है लोग बात वज़ाइफ करते हैं, अच्छी बात है, मगर याद रखें वजीफा तो नीचे की बात है। नमाज फर्ज जो सारी नमाजों की इबादत की भी सरदार है, वो भी काम नहीं आएगी, पहले उससे रुकें। बरकत कब मिलेगी? बरकत जब हम हुर्मत को अपनाएंगे, यानी अल्लाह की हलाल चीजों को अपनाएंगे और मनहियात से रुकेंगे, फिर अल्लाह ताला हम बरकत के दरवाजे खोलते हैं। हजरत अबू बिन अदम से किसी ने पूछा, हुजूर वाला अक्सर आपसे सुनते हैं बरकत मांगो अल्लाह से, बरकत मांगो अल्लाह से, ये कसरत क्या है और बरकत क्या है? आपने फरमाया कसरत कोई चीज नहीं है। और इस वक्त हमारा सारा रोना पीटना जो है, ये सारी डिप्रेशन, बीमारियां, मसाइल, कसरत हाय कसरत हाय कसरत हाय कसरत, कसरत कुछ नहीं है, असल चीज बरकत है। आपने फरमाया तू जानता है कि कुतिया कितने बच्चे देती? जी हुजूर 6 देती है। और बकरी कितने देती? कहा जी 2 देती है, कभी 1 देती है। रोजाना बकरे करोड़ों ज़िबा होते हैं और कुत्ता तो कोई भी ज़िबा नहीं होता। मगर आप निकल जाएं बाहर जाके देखें, आपको रेवड़ बकरियों के नजर आएंगे, कुत्तों और बिल्लियों के नजर तो नहीं आएंगे। फरमाया ये है बरकत। कुरान और सुन्नत में हमें जो अल्लाह ताला से मांगने का जो हुक्म दिया गया है ना, वो माल मांगने का नहीं कहा गया, हमें रिस्क मांगने का कहा गया। हमारा प्रॉब्लम कहां शुरू होता है? 2 चीजें, एक है जरूरत, एक है जीनत। हाँ जी, क्या है? जीनत दुनिया वल हयात, कुरान के अल्फाज है कि ये जो हयात है, ये जो दुनिया की जिंदगी है, जीनत का लफ्ज बोला, इससे मना किया गया, इसको आजमाइश कहा गया। जीनत जो है, एक है जीनत, एक है जरूरत। जीनत क्या है? जीनत मीन्स ख्वाहिशात, जीनत का दूसरा नाम है ख्वाहिशात। और दूसरी जो चीज है वो है जरूरत। जरूरत का अल्लाह ताला ने जिम्मा लिया है। 12वें पारे से शुरू हो रहा था ना जी, वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। जमीन पर कोई भी नफ्स ऐसा नहीं है, जी रूह ऐसा नहीं है, कोई दाबा ऐसा नहीं है, कोई जानदार जानवर ऐसा नहीं है, अल्लाह कहता है जिसका रिज्क मेरे जिम्मे नहीं है, उसका रिज्क मेरे जिम्मे है। वो क्या है? जरूरियात। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, अच्छा जरूरियात की लिमिट क्या है? कभी गौर किया? जरूरियात की लिमिट कहां से,
یعنی منیمم کہاں سے ہے؟ ہاں جی، آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ضروریات۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضروریات میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ بغیر سالن کے روٹی، پانی، روٹی پانی ایک ہی چیز ہے، اور ڈھانپنے کے لیے سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑا، اور رہنے کے لیے چھت۔ یہ 3 چیزیں ضروریات میں ہیں۔ ان کا ذمہ اللہ نے لیا، ان کا ذمہ لیا۔ آپ اپنے دادا سے لے کر، یہ وہ ہسٹری ہے جس کے ہم آئی وٹنس ہیں، اپنے دادا کو بھی جانتے ہیں، باپ کو بھی جانتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں۔ دادا کو دیکھیں، باپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، آگے اپنی اولاد کو بھی دیکھیں۔ یہ 4 چیزوں نسلوں کو تو ہم نے دیکھ لیا۔ کوئی ایک دن بھی کبھی بتائیں کہ سردیوں کی راتیں اور وہ فٹ پاتھ پہ سونا پڑے؟ کوئی ایک دن بتائیں کہ کھانے کا ٹائم اور روٹی نہ ملی ہو؟ کوئی ایک دن، یعنی یہ تو 100 سالہ ہسٹری تو تقریباً ہمارے سامنے ہے۔ مگر کیا ہوگا؟ شیطان وہ تیل مک چلا یو بھائی، کوکنگ آئل تے گیا ہی نہ، داڑاں رہ گیا 15 دنوں دیا، گل ختم ہو گئی، کوئی ختم نہیں ہو گئی، سب کچھ اتنے۔ میں اور آپ ہی ابھی 1947 سے اڑے نہیں استعمال کر رہے، یہ سارا کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر لوگوں کو دے رہا ہے، بانٹ رہا ہے، دے رہا ہے۔ اس کے خزانے میں نہ پہلے کمی ہوئی ہے، نہ اب ہونی ہے، نہ آگے جا کے ہونی ہے۔ جو میں نے ایک آیت پڑھی نا، دوسری فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان ہے جو تمہیں فقر سے، بھوک سے، قحط سے ڈراتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں برائی کا اور برے راستے کی طرف جب وہ لے کے جاتا ہے، برے راستے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْهُ وَفَضْلًا، فرمایا اللہ تمہارا کیا چاہتا ہے؟ اللہ تمہاری بخشش چاہتا ہے اور تمہیں اپنا فضل دینا چاہتا ہے۔ اور فرمایا آگے فرمایا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ بہت جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے خزانے بھی ہیں، اور وہ تمہاری بھوک اور پیاس کو بھی جانتا ہے، تمہاری ضرورت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ ہمیں ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہاں، ضرورت والے ٹریک پہ رہیں گے، گاڑی بالکل صحیح چلتی رہے گی۔ جیسے ہی زینت والے ٹریک پہ آئیں گے، خواہشات والے، تو خواہشات کے گھوڑے پہ جو بیٹھا نا، پھر وہ واپس نہیں آیا، اس کو منزل کبھی نہیں ملی، نہ اس کا گھوڑا رکتا ہے، نہ اس کی منزل ملتی ہے۔ لہذا ضرورت کبھی رکتی نہیں ہے، اور زینت کبھی ملتی نہیں ہے، بالکل نہیں ملتی۔ وہ جب خواہشات کے گھوڑے پہ بندہ بیٹھتا ہے، نہیں ہونا اتنے نہیں، پھر اتنے بنلا، پھر بنگلہ مل گیا نہیں، پھر ان نال فارم ہاؤس بھی ہونا چاہیے، پھر وہ ہونا چاہیے نہیں، پھر ان کوئی دوسرے ملک چ بھی ہونا چاہیے، پھر وہ نہیں، پھر کسی اور ملک چ بھی ہونا چاہیے، پھر ایس بینک چ بھی اکاؤنٹ ہونا چاہیے، پھر ایدے چ بھی ہونا چاہیے، پھر ایدے چ بھی ہونا چاہیے، پھر اے گڈی بھی ہونی چاہیے، پھر اے بھی ہونی چاہیے، ہن اپنے لیے ہونی چاہیے، پھر بچوں لیے ہونی چاہیے، پھر بیوی واسطے ہونی چاہیے، پھر مہمانوں واسطے۔ خواہشات دے کوڑے تے بہ کے پھر وہ بندے کو منزل نہیں پھر ملتی۔ ضرورت کی حد تک تو ضرورت کیا ہے؟ 3 چیزیں بنیادی ضرورت ہے۔ بغیر سالن کے روٹی، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، شریعت میں ضرورت کی جو حد ہے وہ 3 چیزیں، بغیر سالن کے روٹی، اور سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑا، اور چھت، یہ ہے ضرورت۔ اب اگر ادھر آئیے کہ یہ 3 چیزیں ضرورت ہے شرن، تو اللہ نے تے سطر ہے اتھو لے کے اینا ناف سے لے کر یہاں تک، یہ اللہ نے تے سوٹ بھی دیتا ہے، اللہ نے رومال بھی دیتا ہے، اللہ نے تے پگڑی بھی دیتی ہے، تے اللہ پاک نے کوٹ بھی دیتا ہے، تے اللہ پاک نے جراباں بھی دے دیتی ہیں، تو انہیں تے جوتا بھی دے دیتا ہے، ہاں جی، انہیں تے سوٹ کیس بھی دے دیتا ہے، انہیں تے بیوی بھی دے دیتی ہے، انہیں بچے بھی دے دیتے ہیں، انہیں تے سائیکل بھی دے دیتی ہے، سائیکل شامل نہیں تھی، انہیں تے گڈی بھی دے دیتی ہے۔ اب اگر اس طرف آپ جائیں تو شیطان پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پاگل ہوگا۔ جب جیسے اس طرف جائیں گے، ہن وڈی ملنی چاہیے، ہن اوڈی ملنی چاہیے، ہن اے ملنا چاہیے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم پاگل ہو جائیں گے۔ لہذا شیطان کو پاگل کر اس بات پہ رکھیں مالک چاہیے تو یہ تھا حضرت امام بخاری، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کی مثالیں نہیں ہیں، مثالیں ہیں، ہمارے اسلاف کو پڑھے تو صحیح نا۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کتاب قرآن مجید کے بعد پوری ملت اسلامیہ میں معتبر درجہ رکھتی ہے، بخاری شریف حدیث پاک کی سب کے ٹاپ کی کتاب۔ امام بخاری بیمار ہو گئے،
بہت زیادہ علیل ہو گئے. پتہ چلا فلاں علاقے میں کوئی بہت سمجھدار حکیم ہے، دانا ڈاکٹر ہے، طبیب ہے. اس کے پاس کچھ لوگ گئے کہ ہمارے حضرت جو ہیں بیمار ہو گئے، امام صاحب بیمار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ان کا کارورا لے آئیں. شیشی میں وہ جو ڈال کے دیتے ہیں نا پیشاب، کارورا اس کو کہتے، وہ لے آئیں. وہ بجوایا. پہلے حکیم اسی طرح ہی ہوتے تھے، نبض دیکھتے تھے، بتا دیتے تھے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. زیادہ زیادہ کہتے زبان باہر کڈتا بھی دیکھ لیندے، تھوک سامنے اس پہ دیکھ. بہت کو بیماری چھپی رہ جاتی تھی، پھر وہ کہتے تھے کارورا منگواؤ، پیشاب منگواؤ. وہ تھوڑا سا سونگتے تھے، ایک ایک چیز بتا دیتے تھے بندے کو مسئلہ یہ ہے. جب حضرت امام بخاری کا کارورا ان کے پاس گیا تو وہ جب اس کو سونگا یا جو بھی جس طرح ان کا ٹیسٹ کرنے کا انداز تھا، کہنے لگے مریض کو دوا بعد میں دے گے، پہلے مجھے ان کی زیارت کرواؤ، میں ان کو ملنا چاہتا ہوں. بہت عظیم آدمی ہے، میں نے سنا تھا آج تک ایسا بندہ دیکھا نہیں ہے. کہا جی وہ کیسے؟ کہا یہ اس بندے کا کارورا ہے جس نے 40 سال سے روٹی بغیر سالن کے کھائی. ملت اسلامیہ کا امام، حدیث کا محدث، حافظ، اتنا بڑا امام حضرت امام بخاری 40 سال بغیر سالن کے روٹی کھائی. اور میں اور آپ کبھی 4 دن بھی زندگی چ ننگے نے ایسے بغیر کبھی کھاتی؟ ہاں جی 4 دن بھی. ہاں جی جو رزق کی ہم آتما رولتے ہیں نا، اس کے باوجود یہ جو مل رہا ہے اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں. شادی تے جا کے دیکھو نا جی کتنی پلیٹیں صاف ہوندیاں. روزانہ شادیوں پہ اتنا کھانا کھایا نہیں جاتا جتنا ضائع ہوتا ہے. اللہ کے رزق کی آپ آتما رولتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، بات بات پہ جھوٹ دھوکہ فراڈ یہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی برکت نہیں آتی. میں بھی اس میں شامل، ہم سب اسی میں شامل. تو امام صاحب میں نے عرض کیا کہ 40 سال سے میں اور آپ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 4 دن اس کے بغیر بھوکے رہے، مگر پھر ڈپریشن ہو گیا، میں مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. خدا کے بندے 3 چیزیں تیرا حق تھا اللہ پر، ایک چھت، ایک کپڑا، ایک بغیر سالن کی روٹی. ہمیں تو اللہ پاک ہر روز صبح دوپہر شام آپ کے دسترخوان پہ چٹنی بھی ہوتی ہے اور بھی پتہ نہیں کتنی کتنی اللہ آپ کو نعمتیں عطا فرما دیتا ہے. جب کھانا چاہے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتا ہے. تو آپ تو اللہ پاک کا شکر، ہم تو سر سجدے سے نہیں اٹھا سکتے. آپ اس طرف سے تو میں یہ شیطان ہے جو تمہیں بہکاتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، مک جائے گا. کوئی نہیں مکنا. واللہ واسع علیم. تو اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ فرمایا من یتوکل علی اللہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ مشکل سے نکلنے کے راستے بھی پیدا کرتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بات مت کہا کریں، یہ لفظ ہی نہ بولا کریں حضرت بہت مشکل ہو گیا ضروریات پوری کرنا. یہ جملہ اللہ کی توہین ہے میرے نزدیک. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے کہ کسی بندے کی ضروریات پوری نہ ہو. جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، صاف جھوٹ ہے. یہ نہ کہا کریں میری ضروریات پوری، یہ کہا کریں میری خواہشات پوری نہیں ہو رہی. یہ اللہ کی توہین. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں رزق، ہر دابا کو میں رزق دیتا ہوں، اس کا رزق میرے ذمے. اور توکل کیا ہے؟ توکل بھی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ انہیں تو نکلو تو گھر جا کے بیٹھو جناب نوری صاحب نے کیا سی بات ٹھیک ہے. توکل کس چیز کا نام ہے؟ توکل یہ ہے تدبیر پوری کرنا، اسباب کو بروئے کار لانا، محنت کرنا اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا. یہ ہے توکل. دوسری طرح بات ایسی بھی ہوتی ہے آپ تو بیٹھے ہیں جناب جڑا چڑیا نو دے رہا سانو نہیں دے، وہ چڑیا نو انہوں دے اور معاملات نے، تیرے اور معاملات. ہاں جی شیخ سعدی فرماندے نے ایک بندہ نکلیا باہر بڑا صوفی بن کے جنگل میں گیا. اس نے دیکھا کہ وہاں ایک جگہ پہ 3 دن وہ رہا تو شیر شکار مار کے لائے، کھائے، تھوڑا سا کھائے باقی بچائے، اور لومڑی جو ہے وہ آرام سے بعد میں اپنا منہ صاف کرے، موجیں کرے. 3 دن وہ دیکھتا رہا. وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا. انہیں کہا واہ جڑا لومڑی نو دے سکتا تو مینوں نہیں دے سکتا، میں تے اشرف المخلوقات ہاں، لومڑی نو جو دے رہا ہے تو مینوں بھی دے گا. تو شیخ سعدی فرماندے عاطف غیبی سے آواز آئی، فرمایا بندہ خدا تیرے سامنے 2 کریکٹر سن، 2 کردار سن، ایک شیر دا تے ایک لومڑی دا. تو لومڑی بنیا، شیر کیوں نہیں بنیا؟ شیر بننا. سانو بھی شیطان کرنا وہ فلاں نے فراڈ مارے دیکھ کتنے گیا، انہیں انج کیتا وہ دیکھ، انہیں قبضہ کیتا پھر دیکھ کتنے گیا.
انہیں جناب تھوڑی جی جالی کم کیتا دیکھ او گیا ہی او بھائی تو انہوں جال ساز نو جو دیکھنا پیا جھوٹے نو جو دیکھنا پیا قبضہ گروپ نو جو دیکھنا پیا تو حضرت عثمان غنی نو کیوں نہیں دیکھدا تو وہ غوث پاک نو کیوں نہیں دیکھدا امام اعظم ابو حنیفہ نو کیوں نہیں دیکھدا تو محنت کرنے والے آدمی کو کیوں نہیں دیکھتا اللہ پر توکل کرنے والے کو کیوں نہیں دیکھتا لومڑی کو بنتا ہے شیر بن تو میں نے بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ کی برکات حرام میں بھی شامل رہے اور برکات آ جائیں نیور اور 4 چیزیں جہاں ہوں گی وہاں برکات نہیں آ سکتی 4 چیزیں جس آدمی کے عمل کا حصہ ہے عمدن پلاننگ کے ساتھ منصوبہ سازی منصوبہ بندی کے ساتھ وہ بندہ کامل دیندار نہیں ہو سکتا چاہے نمازیں پڑھ لے اشراق پڑھ لے تہجد پڑھ لے اوابین پڑھ لے مدینہ شریف جا کے ڈیرے لا لے مریم مکہ چلا جائے ہر سال حج کر لے کامل دیندار کب بنے گا جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے فرامین کے مطابق جب آپ کی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کرے گا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں یہ آپ میں اور آپ اب دیکھ لیں کسوٹی ہے کہ میرے اندر اور آپ کے اندر دین ہے کہ نہیں 4 چیزیں برکات کیسے آئیں گی نمبر 1 کذب نمبر 2 غیبت نمبر 3 نمیمت نمبر 4 حسد جہاں یہ 4 بیماریاں ہیں وہاں برکات نہیں آ سکتی پھر دیکھیے کون سی کذب جھوٹ بولیے جھوٹ غیبت نمیمت نمیمت کسے کہتے ہیں چغلی کو لگائی بجائی اینو ادھر لاتی انو ادھر لاتی ہاں جی بھابی نو انج کہتا بھرا نو انج کہتا ماں نو انج کہتا پیو نو انج کہتا ہے لگائی بجائی ہر وقت ادھر کی ہر وقت چغلی جسے کہتے کذب غیبت کسی کی بیک پہ برائیاں کرنا اور عدم موجودگی میں اور نمیمت چغلی پھر دیکھیں کذب غیبت نمیمت اور حسد جہاں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہاں قسم اٹھائی جا سکتی ہے قرآن پاک کی اللہ پاک کی سارے نبیوں کی وہاں برکت نہیں آ سکتی جہاں یہ 4 چیزیں نہیں ہوں گی 1000 بار قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ وہاں برکات آئیں گی یہ کنفرم ہے یہاں یہ 4 چیزیں نہیں ہوں گی حسد نہیں ہوگا جھوٹ نہیں ہوگا غیبت نہیں ہوگی چغلی نہیں ہوگی وہاں اللہ کی رحمتوں کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا جہاں یہ 4 چیزیں ہوں گی وہاں کوئی اللہ کی رحمت کا ایک کوئی کہلے ٹکڑا بھی نہیں لا سکتا اللہ نے بند کر دیا دروازہ تو آج یہ طے کریں اچھا ہمارا پرابلم یہ ہم میں تو بہت سارے لوگ گناہ پہ لذت کرتے ہیں نہ کوئی جان نہ کوئی باں ویلنے چاہیے ہوں ہے نہ کوئی پریشانی خام خواہ جھوٹ جن ایسا کیوں جھوٹ یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پھر بھی ہم جھوٹ کر لیتے ہیں تو کوشش تو کرنی چاہیے آپ بڑے سے بڑی غلطی کر کے جس کا نقصان کیا آپ کبھی آزما کے دیکھیں سچ یار صاحب کچھ کمی نہ تیری مہربانی میرے کو غلطی ہوگی میں جھوٹ نہیں بولنا میرے کو گناہ ہو گئے بڑے سے بڑا ظالم بندہ اس کی برکت سے آپ کو معاف کر دے آپ سے بدلہ نہیں لے گا آپ کو فائن نہیں کرے گا آپ آزما کے دیکھ لیں مگر ہمیں نہ فائن ہونا ہوتا ہے نہ کسی نے پکڑ کرنی ہوتی پھر جھوٹ تو 4 چیزیں الگ آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ نمبر 1 فقر سے نہ ڈریں یہ شیطان ڈراتا ہے اللہ پہ توکل کریں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پہ توکل کریں اور میں نے یہاں یہ بتایا بچپن سے بھی آپ بڑا بابے کوئی موکل لیں او موکل ہاتھ کر آپ کو میں صحیح بتاتا ہوں پوری ریسرچ کوئی موکل شکل نہیں ہے سوائے اس کے جو مدینے والے نے بتایا موکل کیا ہوتا ہے آپ بھی رکھ سکتے ہیں اپنے پاس سب سے بڑا موکل اللہ پہ توکل سب سے بڑا موکل کیا ہے اللہ پہ توکل سب سے بڑا موکل اللہ پہ توکل کارساز حقیقی کون اللہ دینے والا کون اللہ اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اتنے بھرپور ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جیسے سمندر میں سوئی ڈالے نا نکے میں پانی آئے تو نکے میں جو پانی آئے تو سمندر کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا سمندر کو کیا فرق پڑے گا ایسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اللہ پوری کائنات کو نعمتیں دے رہا ہے قیامت تک دیتا رہے گا اس کے اللہ کے خزانوں میں سوئی کے نکے جتنا بھی فرق آنے والا نہیں 4 چیزیں آپ یہ لکھ لیں گھر میں یہ 4 چیزیں میں نے آمدن نہیں کرنی بندہ بشر غلطی ہو سکتی
जान बुझ के प्लानट से ये 4 चीजें नहीं करनी। मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने गीबत नहीं करनी, मैंने चुगली नहीं करनी, मैंने हसद नहीं करना। ये लिख के रख लें, खुदा की कसम पेट्रोल 2500 रुपए लीटर हो जाए, अगर आपको तंगी आ जाए मुझसे मेरे पास आ जाना, मैं आपको सही कहते हैं, ये मुमकिन नहीं है। और ये जो सारा कुछ हो रहा है हमारे साथ सियासत में, ये सारा कुछ, ये भी हमारे आमाल की वजह से है। हम अपने तौर पे जब अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह नेक हुक्मरान, जिम्मेदार हुक्मरान, हमारे मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है, खुदा की कसम बड़ा शहजादा मुल्क है, अल्लाह ने बड़ी नेमतें दी हैं। और जितनी वो रिसर्च आ गई है कि जितनी गंदम पूरे बर्रे आज़म अफ्रीका में होती है उतनी सिर्फ पाकिस्तान में होती। मटर उगाने में नंबर 1 है पूरी दुनिया में। रूस हमसे 8 गुना बड़ा है, मगर नहरी निजाम हमारा 8 गुना बड़ा है। कमी किसी चीज की नहीं है। कमी किस चीज की है? ये जो हम पिजारो देख के, लैंड क्रूजर देख के वोट देते हैं ना, ये प्रॉब्लम कि पिजारो देखकर, लैंड क्रूजर देखकर, ये देखकर वोट ना दें, दीन देखकर वोट दें, अखलाक, किरदार, जिम्मेदारी देखकर वोट दें, हालात बदल जाएंगे। जब वहां अच्छे नंबर। आखिरी बात, कौमी असम्बली ने नामूसे सहाबा के बारे में बिल में एक तरमीम थी, वो तरमीम की है, पूरी कौम इस पे खुश है और पूरी कौम कौमी असम्बली के मेंबरान जिन्होंने मुतफिका तौर पर इस बिल की तरमीम को मंजूर किया है, उनको सलाम मोहब्बत पेश करती है। अब कुछ लोग, दूसरे लोग जो सिर्फ अहले बैत तार का नाम लेते हैं और उनकी आड़ में आकर सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पे उंगलियां उठाते हैं, और जबकि जाहिल जाकिर अपने मेंबर और स्टेजों पे बैठकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत सैयदना मुआविया और दीगर सहाबा इकराम के बारे में बकबक करते हैं, क्योंकि बकबक करने के बगैर उन्हें रोटी हजम नहीं होती। वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये कानून नहीं बनना चाहिए। ये क्यों? उन्हें पता पकड़ में आएंगे। बे कानून बनना चाहिए, मुल्क में अनार की इंतशार, तफरकाबाजी खत्म होगी। जो गाली देता है सहाबा के बारे में, बकबक करता, कानून के शिकंजे में आना चाहिए। और अब वो दबाव डाल रहे हैं कि ये कानून सेनेट से पास ना हो। याद रखें, अगर सेनेट के मेंबरान ने इस कानून को रोका या डंडी मारी तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की इस बदतमीजी करने वाले शख्स की का गुनाह इनके पल्ले भी जाएगा, इनके नाम अमाल में लिखा जाएगा और ये पकड़ में आएंगे। लिहाजा कौमी असम्बली ने जिस तरह पास किया है, सेनेट के मेंबरान को भी चाहिए कि मुत्तफिका तौर पर इस कानून को बाकायदा कानून की शक्ल दे दें और इसको पास कर दें। और वो लोग जो इसकी मुखालफत करते हैं वो अल्लाह रसूल का खौफ करें। और कौम से मैं गुजारिश करता हूं, उनमें ना कुछ ऐसे हैं बड़ी अमन की बात करते हैं, बड़ी इत्तेहाद और वहदत मिल्लत की बात करते हैं, अब वो सारे नंगे हो गए जब ये कानून बना। कहते नहीं नहीं, ये कानून नहीं बनना चाहिए। पता चला ये वहदत और इत्तेहाद का जो नारा था ना, ये माल खाने के लिए था, इखलास के साथ होता। उम्मत का इत्तेहाद इसीलिए है कि कोई नबी पाक की गुस्ताखी ना करे, कोई कुरान पाक की जो है बेहुरमती ना करे, कोई सहाबा इकराम की बेहुरमती ना करे और कोई अल्लाह के वली तक की बेहुरमती ना करे। कौम का इत्तेहाद और वहदत तो इसी बात पर है।